رب العالمين والعاقبة لله والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہم اور آپ سب درس قرآن کے میں شریک ہیں. آج کا درس نمبر ہے 31 یعنی 31ویں درس میں ہم لوگ شریک ہیں. اللہ پاک ہمیں اور آپ سب کو قرآن مجید کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. آمین. درس شروع کرنے سے قبل دو عظیم شخصیات کی بارگاہ میں اصال ثواب پیش کرتے ہیں. کل کے دن اہل سنت والجماعت کی ایک بڑی عظیم علمی شخصیت استاذ الاساتذہ بلکہ استاذ کل امام المتکلمین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ہاشم صاحب قبلہ نعیمی جو جامعہ نعیمیہ کے پروفیسر تھے ان کا کل انتقال ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جامعہ نعیمیہ ہندوستان کا بڑا مشہور شہر ہے مراد آباد، اس میں واقع ہے. اور یہ جامعہ نعیمیہ وہ ادارہ ہے جو آپ قرآن کے ساتھ ترجمہ اعلیٰ حضرت کا دیکھتے ہیں کنز الایمان، اس پہ جو تفسیر ہے خزائن العرفان یہ انہوں نے لکھی تھی مولانا صد اللہ فاضل نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے جامعہ نعیمیہ قائم فرمایا. ان کے ادارے کے بزرگ عالم تھے جامع معقولات مقبول حضرت علامہ محمد ہاشم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کا وصال ہزارہ علماء ان کے شاگرد ہیں. اور آج صبح فجر کی نماز کے بعد ایک خبر اور موصول ہوئی. ہندوستان کا ایک شہر ہے ادھر بلرام پور کی طرف بستی گونڈا بستی کی طرف، تو بڑی بارگاہ ہے حرم شریف، وہاں ایک جامعہ ہے جامعہ فیض الرسول جس میں ہزارہ طلباء پڑھتے ہیں. اس کے ایک مفتی صاحب تھے علامہ سید مفتی نظام الدین صاحب. تو آج صبح ایک سڑک حادثے میں ان کی کار ایک ٹرک سے ٹکرا گئی اور ایک ان کا جوان بیٹا ساتھ میں تھا، تو دونوں بروقت انتقال فرما گئے. تو اللہ پاک ان کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے. مفتی نظام الدین صاحب بھی بڑے اہل سنت کے عالموں میں سے تھے اور انہیں فتویٰ لکھنے میں بڑی مہارت تھی اور ان کے بھی بڑے شاگرد تھے. ابھی بہت زیادہ عمر ان کی نہیں تھی. اللہ رب العزت ان دونوں کا اہل سنت والجماعت کو نعم البدل عطا فرمائے. آج کا درس کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. صدق الله العظيم.
العظیم۔ ان آیات میں کل آیت نمبر 66 تک تفسیر ہو گئی تھی، اور آج 67، 68 اور 69، 70، چونکہ اس میں ان 4 آیات میں اس پورے واقعے کا تذکرہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے دور میں واقع ہوا تھا، اور جس واقعے کی وجہ سے اس پوری سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا، یعنی اس سورت کے نام کے حساب سے اس کا ماحصل ہے پوری سورت کا انہی چند آیات میں۔ میں نے کل بتایا تھا کہ یہ اللہ پاک اس طرح کے واقعات کو اور اس طرح کے انبیاء کے قصائص، ان کے قصوں کو ذکر فرماتا ہے اس لیے کہ ان لوگوں کے لیے تو عبرت ہو جائے اور آنے والی نسلوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہو جائے اور لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ واقعے کا آغاز یہ ہوتا ہے، پہلے میں ترجمہ کر دوں پھر اس کا خلاصہ بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ فرمایا گیا، اس کو غور سے سنیں تو ترجمے سے بات سمجھ آ جائے گی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، یہ میں علیہ السلام ترجمے کے دوار سے اپنی طرف سے لگا رہا ہوں کیونکہ قرآن مجید میں یہ ذکر نہیں ہے۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ایک گائے ذبح کرو۔ تو انہوں نے کہا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ قالوا اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ ایک طرح کی دعا بھی ہے، جب کبھی شیطانی وسوسے آئے تو یہ دعا پڑھنا چاہیے، قال اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور جس چیز سے بھی آپ پناہ چاہیں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح کی دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے وہ اسی سے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ آپ اسے طرح بھی کہہ سکتے ہیں، قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہے جسے ہمیں ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو وہ گائے کیسی ہے؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جو نہ بوڑھی ہے یعنی اولڈ ہو گئی ہے، اور نہ بالکل کم عمر کی ہے یعنی چھوٹی سی ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں، یعنی نہ بچی ہے کم عمر کی ہے نہ بوڑھی ہے بلکہ درمیان عمر کی، یوں کہیے کہ جیسے جوان ہے۔ تو وہ یعنی اسے گائے کو ذبح کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ گائے کا کیسا ہے، کیسے رنگ کی ہو۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے وہ پیلے رنگ کی گائے ہے، پیلا رنگ یلو کلر کی گائے ہے، جس کا رنگ بہت گہرا ہے یعنی بہت تیز ڈارک ہے۔ وہ گائے دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے، یعنی اتنی بیوٹیفل ہے، خوبصورت ہے کہ اسے جو دیکھتا ہے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، اٹریکشن ہوتا ہے، اٹریکٹ کرنے والی گائے ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے واضح طور پر بیان کر دیں کہ وہ گائے کیسی ہے۔ دیکھیں سوال پر سوال، سوال پر سوال، کیونکہ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے،
یعنی اس میں شبہ پڑ گیا ہے، ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ گائے کیسی ہو، اور اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً ہم راہ پا لیں گے۔ اگر اللہ ہمیں بتا دے تو ہم راہ پا لیں گے اور ہم سیدھے راستے پر چل پڑیں گے۔ اس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس میں اگر لفظی طور پہ بھی کئی باتیں نکل کے سامنے آتی ہیں، لیکن میں اس کا خلاصہ مختصر بیان کرتا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک بڑا مالدار شخص تھا، نیک آدمی تھا، وہ بہت مالدار تھا۔ اس کا نام عامیل تھا، الف الف کے ساتھ میں اور میم یا لام ملا کر کے میل۔ وہ بڑا مالدار شخص تھا۔ اس کا ایک چچا زاد بھائی تھا، قریبی رشتے دار۔ اس کے کوئی اولاد تھی نہیں تو وہ اسے ساتھ میں رکھتا تھا۔ تو اس نے چاہا یہ کہ اگر یہ مر جائے تو اس کی تمام وراثت، اس کا مال مجھے مل جائے گا۔ مال کی ہوس اور مال کا لالچ اور مال کی خواہش انسان کو تباہ کر دیتی ہے، بلکہ اپنے عزیزوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے، آدمی کو قاتل بنا دیتی ہے۔ تو یہ بھائی نے، چچا زاد جو اس کا بھائی تھا، اس نے سوچا یہ کہ میں اسے اگر قتل کر دوں اور ذبح کر کے رات میں کہیں پھینک دوں تو میرے دو فائدے ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ کہ مجھے قصاص بھی ملے گا، اور دوسرا یہ کہ اس کے مال کا میں تنہا وارث بن جاؤں گا۔ چنانچہ اس نے اپنے پروگرام کے مطابق اپنے اسے ذبح کر دیا، عزیز کو، عامل کو، اور ذبح کرنے کے بعد اسے مار کر کے ایک کپڑے میں باندھ کر کے اور اس کے ٹکڑے کر کے جسم کے، اس نے کسی قریب کے محلے میں دوسری جگہ اپنے دشمنوں میں ڈال دیا تاکہ ان کا نام لگے کہ انہوں نے ذبح کیا۔ اب جب وہ ذبح ہو گیا، صبح ہوئی تو لوگوں میں ہنگامہ ہو گیا کہ ایک بڑا آدمی تھا، بڑا مالدار تھا، صاحب ثروت تھا، عام آدمی نہیں تھا۔ تو لوگوں میں شورا ہوا، بھی کس نے مارا، تشویش شروع ہوئی۔ اور یہ بات حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پیش کیا، اور مقدمہ یہ کیا کہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے جو عزیز کو مارا گیا ہے تو اس کا مجھے قصاص چاہیے، لہٰذا آپ فیصلہ فرما دیں اور حکم صادر فرما دیں تاکہ مجھے اس کے بدلے میں قصاص لینا ہے۔ تو لوگوں نے اس پر اعتراض کیا۔ جب انہیں بلایا گیا تو انہوں نے انکار کیا کہ ہم نے ذبح نہیں کیا۔ تو چونکہ وہ بھی ایک بڑا قبیلہ تھا تو آپس میں دو قبیلے ٹکرا گئے۔ تو چند لوگوں نے، جو باشعور لوگ تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ گزارش کی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ اللہ فرما دے کہ اس کا اصل قاتل کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وحی فرمائی ان کی طرف فرشتے کے ذریعے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے فرمایا اپنی قوم سے کہو کہ یہ ایک گائے ذبح کرے، اور اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا تھوڑا سا ٹکڑا اس کو مارے جس کو قتل کیا گیا ہے۔ اس ٹکڑے کے لگتے ہی وہ شخص زندہ ہو جائے گا اور وہ شخص خود بتا دے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ آپ دیکھ لیں بات کا پھر، کہاں مردے کی خبر دینا، کہاں انسان کا مر جانا، پھر گائے کو ذبح کرنا، گائے کے گوشت کا ٹکڑا اس کے مارنا، مارنے سے اس کا زندہ ہونا، پھر اپنے قاتل کے بارے میں گواہی دینا، بتانا۔ عجیب سی بات ہے نا، سمجھ میں آنے والی ایک دم نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا، جواب میں دیا، قالوا اتتخذنا ہزوا، آپ یہ بات ہم سے مذاق کر رہے ہیں، ایسی بات آپ کو کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔
یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ مذاق کرنا نبیوں کا شعار نہیں ہے۔ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ مذاق سے، عیب جوئی سے اور لوگوں کے ساتھ ہنسی ٹھٹے اور ان کا تمسخر کرنے سے پاک ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا۔ تو اب سوال یہ ہوا کہ وہ گائے کیسی ہوگی، وہ گائے کیسی ہوگی، بڑی ہوگی، چھوٹی ہوگی، جوان ہوگی، بوڑھی ہوگی، اس کا رنگ کیسا ہوگا؟ یاد رکھیے گا جب آدمی زیادہ سوالات کرتا ہے نا تو جتنا زیادہ سوال کرتا ہے اتنا مشقت اور ڈیفیکلٹی میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے جب کوئی حکم قرآن کا سامنے آ جائے یا حدیث میں سے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی کوئی سنت حضور کی زبانی سامنے آ جائے تو پھر انسان کی عقل کے دروازے اس کے گھوڑے بند ہو جاتے ہیں۔ یعنی اب اسے یہ نہیں کہ ایسا کیوں تو ایسا کیوں، تمہاری ہماری عقل کی حیثیت کیا ہے؟ حضور نے فرما دیا، اللہ نے فرما دیا، بات ختم ہو گئی۔ بس ہمارا کام اتنا ہے، آمنا باللہ، آمنا باللہ، ہمارا کام اتنا ہے، صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا، بس عمل کرنا، اس کے آگے کوئی لوجک کام نہیں۔ انہوں نے لوجک ڈھونڈا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ گائے کیسی ہوگی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ گائے ایسی ہوگی کہ نہ زیادہ چھوٹی ہوگی نہ زیادہ بڑی ہوگی، بیچ والی ہوگی۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا، اچھا یہ بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ وہ پیلے کلر کی ہوگی۔ انہوں نے کہا جی پیلے کلر کی ہوگی تو یہ بتائیں کہ اس کا رنگ ڈارک ہوگا یا کم ڈارک والی ہوگی؟ تو حضرت موسیٰ فرمایا ڈارک ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا اچھا آپ یہ بتائیں کہ اسے دیکھ کے طبیعت خوش ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ انہوں نے کہا جی خوش ہوئے گی۔ بتاؤ کتنے سوال ہوئے، سوال پہ سوال۔ حضرت موسیٰ بتاتے رہے، جواب دیتے رہے، جتنے سوال کرتے رہے اتنے یہ گھراؤ میں آتے رہے اور مشکلیں ان کی بڑھتی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک صالح نیک بزرگ اللہ کا ولی آپ کا امتی تھا، بزرگ ہو گیا تھا، انتقال کا وقت قریب آیا تو اس کے پاس ایک گائے کا بچہ تھا، اس کے گائے تھی وہ انتقال کر گئی تھی، اس کا بچہ تھا۔ تو اس نے اس کے وراثت میں ایک بیٹا تھا اور اس کی بیوی، تو اس نے اس گائے کے اوپر ایک ٹھپا لگایا اور اسے لگا کر کے جنگل میں چھوڑ دیا، یہ کہتے ہوئے کہ میں اللہ رب العزت کے حوالے کرتا ہوں اور اے اللہ تو اس کی حفاظت فرما، میرے بچے کے لیے یہی ایک سرمایہ ہے، جب یہ جوان ہو جائے تو اسے واپس کر دو۔ یہ ڈائریکٹ بات اللہ سے ہو گئی، اپنی چھوڑ دی۔ وہ بیٹا اور ماں ساتھ میں رہنے لگی۔ بیٹا جب جوان ہو گیا تو ماں نے اس سے ایک دن کہا کہ تیرے باپ نے تیرے لیے ایک گائے کا سرمایہ چھوڑا تھا، وہ فلاں جنگل میں ہے، اب تو جا اسے جا کر کے آواز دے، ہو سکتا ہے کہ وہ گائے تجھے مل جائے اور اس سے ہمارے گھر کا کچھ خرچہ چلے۔ یہ بیٹا جنگل میں گیا اور اس نے جانے کے بعد میں اللہ کی قسم دے کر کے کہا تو وہ گائے واپس آ گئی۔ جیسی ماں نے خوبیاں بتائی تھی گائے کے تعلق سے ویسی خوبیاں گائے کے اندر موجود تھی، اس نے پہچان لیا اور یہ گائے کو لے کر کے گھر آ گیا۔ جب گھر آ گیا تو ماں نے اسے بیچنے کے لیے مارکیٹ کے اندر بھیجا اور کہا کہ اس کی قیمت 3 دینار کی ہے اور یہ شرط لگائی کہ سودا ہونے کے بعد بھی میری اجازت ضروری ہے۔ جب بیٹا مارکیٹ میں لے کر کے گیا، اللہ پاک نے بطور امتحان ایک فرشتے کو بھیجا اور فرمایا جاؤ اس کی قیمت 6 دینار لگاؤ۔ بیٹے سے آ کر کے اس نے کہا بیچ رہے ہو؟ انہوں نے کہا بیچ رہا ہوں۔ کہ کتنی قیمت ہے؟ انہوں نے کہا جی 3 دینار۔ اس نے کہا میں 6 دینار میں خریدوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے 6 دینار میں خرید دو۔ انہوں نے کہا آپ اپنی اماں سے اجازت مت دینا، آپ بیچ دو۔ انہوں نے کہا نہیں 6 دینار میں بیچ تو دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ میں بنا ماں کی اجازت کے نہیں بیچوں گا۔ وہ گیا اپنی ماں سے اجازت لینے، پھر آیا تو اس فرشتے نے پھر کہا کہ جی بیچ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی بیچ رہا ہوں۔ کیا قیمت ہے؟ انہوں نے کہا 3 دینار ہے۔ انہوں نے کہا میں 12 دینار میں خریدوں گا لیکن اپنے ماں سے اجازت نہیں لینا۔ اس نے کہا نہیں 12 دینار ہو یا 100 دینار ہو، ماں کی بنا اجازت نہیں بیچیں گے۔ یہ پھر اپنی ماں سے اجازت لینے کے لیے چلا گیا
جب یہ اپنی ماں سے اجازت لینے کے لیے گیا تو اس کی ماں بہت دانا تھی، عقل مند تھی، وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام خریدار نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ ہے۔ تو اپنے بیٹے کو اس نے سبق دیا کہ اس سے پوچھنا کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اسے بیچیں یا اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اسے اپنے گھر میں رکھیں۔ بیٹے، اس سے میں آگے بات کروں گا، بیٹے نے آ کر کے اس سے کہا کہ جی آپ، اللہ چاہتا ہے کہ ہم اسے بیچ دیں یا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے گھر رکھیں؟ تو اس نے کہا اللہ چاہتا ہے کہ آپ اسے بیچ دیں، لیکن جب آپ اسے بیچنے آئے تو اس کی قیمت 3 دینار نہیں بتانا۔ کہا کتنی؟ کہ جب لوگ اسے خریدنے آئیں تو اس کی قیمت بتانا کہ اس کی جو کھال اتاری جائے گی، چمڑا، اس کی مقدار جتنے میں وہ بھر جائے سونے سے، اتنی قیمت یہ گائے ہے۔ یعنی اس کا جو چمڑا آپ نکالیں گے وہ اس کو طے بنائیں، وہ سونے سے بھر جائے، یہ اس کی قیمت ہے۔ جناب موسیٰ نے فرمایا گائے ذبح کرو۔ وہ ڈھونڈتے تلاش کرتے ہوئے بنی اسرائیل پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ کلر بھی ویسا ہے اور ساری کچھ ویسی ہے اور خوشی بھی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا یہی گائے ہے جو اس کا پتہ بتا دے گی اور جس سے پتہ چل جائے گا کہ اس کا قاتل کون۔ اس نے کہا جی اس کی قیمت اتنی ہے کہ اس کی کھال کو آپ سونے سے بھر دینا۔ لوگوں نے کہا اتنی مہنگی گائے ہوگی، اتنی مہنگی گائے ہوگی؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں اتنی ہی مہنگی گائے ہے، اللہ کا حکم ہے اس کو خریدو۔ اسے خرید لیا گیا اور اس کی قیمت میں، اس کے عوض میں اس کی کھال میں سونا بھر کے اسے واپس دیتے ہیں۔ اب اسے ذبح کرنے کے بعد جب اس کے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر کے اس کے مارا گیا جو قتل ہوا تھا، تو وہ زندہ ہو کر کے کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہونے کے بعد اس سے جناب موسیٰ نے کلام فرمایا بتاؤ تمہارا قاتل کون ہے؟ تو اس کا جو جسد تھا وہ چھپا ہوا کھڑا، فرمایا یہ میرا قاتل ہے اور اس نے فلاں وقت میں مجھے قتل کیا تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے۔ آپ اندازہ کریں اس آیت مبارکہ سے کہ ایک قاتل کو پکڑنے کے لیے مردے سے پوچھا جا رہا ہے، اور طریقہ یہ رہا کہ ایک گائے کو ذبح کیا گیا اور ذبح کرنے کے بعد میں اس کا گوشت کا ٹکڑا مارا، وہ زندہ ہو گیا۔ ایک گوشت کا ٹکڑا لگے تو بنی اسرائیل کا ایک مردہ زندہ ہو کر کے یہ بتا دے یہ قاتل ہے میرا۔ اندازہ کریں جس کی طرف مصطفیٰ کا اشارہ ہو، کیا وہ زندہ نہیں ہو سکتا ہے؟ کیا وہ زندہ ہے؟ اچھا اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے، اس میں ایک لفظ ہے وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ امام فخر الدین رازی نے ایک حدیث کوٹ کی اس کے تحت، فرمایا اس سے پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس میں انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ انشاءاللہ کہنے سے بڑی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں اور وہ کام ناقص نہیں ہوتا، پورا ہو جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے قاتل کا اس کا پتہ نہیں چلتا گائے کے ذریعے بھی، اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے۔ وہ انشاءاللہ لمہتدون کہنے کی برکت تھی کہ اللہ نے گائے کے گوشت میں اتنی برکت رکھی کہ اس سے مردہ زندہ ہو گیا۔ کیا؟ اس سے مردہ زندہ ہو گیا۔ یہ اس کی تفسیر خلاصہ تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کوئی بات کہے تو اس میں آدمی کو اپنی عقل نہیں دوڑانا چاہیے، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو اس میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے اس میں لوجک ہے کہ نہیں، بات ختم ہو گئی، حضور نے فرما دیا، بات ختم ہو جاتی ہے۔ نبی اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی مذاق کرنے سے، تمسخر کرنے سے پاک ہوتے ہیں۔ ہاں خوش طبعی یا کبھی کبھی کسی کو خوشی پہنچانے کے لیے، خوش طبعی کے لیے کوئی کلام نبیوں کی بارگاہ میں ہوتے رہے ہیں ادب کے دائرے میں، اور یہ سنت سے ثابت ہے۔ بعض ایسے صحابہ ہوئے ہیں جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، جن کا کام ہی یہ تھا کہ وہ بس کچھ نہ کچھ ایسی باتیں کرتے تھے جس سے حضور کو ہنسی آ جاتی تھی اور حضور مسکرانے لگتے تھے، حضور مسکرانے لگتے تھے۔
تو اس میں بھی تفصیل ہے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر کبھی ایک واقعہ بیان کریں گے۔ ایک صحابی تھے، اس کا کام یہ تھا کہ حضور کی بارگاہ میں حضور کو مسکرانے کے لیے کام کرتے تھے، وہ کوئی نہ کوئی چٹکلا تھوڑی بہت دیر میں وہ چھوڑ دیتے تھے، حضور مسکرانے لگتے تھے۔ تو وہ ایک مرتبہ کیا ہوا، وہ حضور کے کھانے پینے کا بھی دھیان رکھتے تھے مارکیٹ سے، اور حضور ہی کے نام پہ لے آتے تھے مارکیٹ سے، اور جب وہ لینے آتا تھا قرضہ تو حضور ہی سے دلا دیتے تھے، حضور ہی سے دلا۔ صحیح بخاری کے حدیث ہے، ایک صحابی ہے حضور کی بارگاہ، حضور کو پنیر اور آقا علیہ السلام کو شہد اور دہی پسند تھا، تو وہ ایک صحابی ہے کوئی خرید بیچنے آیا، اس سے وہ دہی وہ پنیر خرید لائے اور حضور سے کہا حضور تازہ تازہ پنیر ہے، میں لے گیا کھائیے۔ تو حضور نے اس کو مجھ پر، حضور جانتے تھے، فرمایا وہ پیچھے سے پیسے لینے کے لیے آ گیا، انہوں نے کہا بھائی آپ پنیر خرید کے لائے تھے، پیسے دیں۔ تو وہ حضور سے انہوں نے کہا حضور یہ پیسے لینے آیا، آپ اسے پیسے ادا کر دیں۔ انہوں نے کہا پیسے کس بات کی، یہ جو پنیر آپ نے کھایا ہے، کیا آپ نے جو پنیر کھایا ہے اس کے پیسے آپ ادا کر دیں، میں لایا تو آپ ہی کے لیے تھا، کیا خرید کے میں لایا تو آپ ہی کے لیے تھا۔ تو ایسے صحابی تھے جنہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة مع القرآن یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم ثبتنا علی الاسلام، اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ثبتنا علی تلاوت القرآن، اللہم ثبتنا علی صراطک المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، ذلک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما برحمتک یا ارحم الراحمین۔